آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹو سٹوریز۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی سے مناظرہ۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ یہودی نے سوالات شروع کر دی۔ سوال نمبر 1، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ سوال نمبر 2، کہا، وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ سوال نمبر 3، کہا، 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم کرسی 3 ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ سوال نمبر 4، کہا، 4 بتاؤ جس کا 5واں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، اس کا 5واں نہیں۔ سوال نمبر 5، کہا کہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ سوال نمبر 6، کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ سوال نمبر 7، کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، 8 نہیں۔ سوال نمبر 8، کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ سوال نمبر 9، کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں تھے۔ سوال نمبر 10، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 11، کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ سوال نمبر 12، کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ سوال نمبر 13، کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال نمبر 15، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ سوال نمبر 16، کہا بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ سوال نمبر 17، کہا بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات۔ سوال نمبر 18، کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال نمبر 19، کہا بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ سوال نمبر 20، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 21، کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمینیں، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال نمبر 22، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا، اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے اور نہ ہی تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کر چلے گا
تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سوال نمبر 23، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ سوال نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح ہی چل رہی تھی۔ سوال نمبر 25، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سوال نمبر 26، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول پر سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، ان میں دونوں سچے ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں سچے ہیں اور اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں ایک ہی سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک سوال کا جواب دیتے رہے اور تم ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے جواب آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ تو مجمع میں جمع لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو اس نے کہا جنت کی چابی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے اور کوئی میرے جھنڈے کے نیچے سے نکل نہیں سکتا۔